السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ عزیزان من، اللہ رب العالمین کے فضل کرم اور احسان سے سورۃ الفجر کا بقیہ حصہ آج زیر مطالعہ ہے۔ یہ سورہ مکہ مکرمہ کے اندر نازل ہوئی۔ نزول کے اعتبار سے اس سورہ کا 10واں نمبر ہے۔ بہت اہم مضامین اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائے ہیں۔ آج کے سبق کا آغاز ہم کرتے ہیں۔ اکثر مقامات پر جو کوتاہیاں ہوتی ہیں اللہ تعالیٰ نے ان میں سے بعض کا ذکر کیا ہے، اور شاذ و نادر ہی کوئی ملک یا کوئی علاقہ ہوگا جن میں یہ کوتاہیاں نہیں ہوتی ہوں گی۔ اللہ جل وعلا ارشاد فرماتے ہیں کلا، یعنی پکی بات ہے، بل لا تکرمون الیتیم، بلکہ تم یتیم کی عزت نہیں کرتے۔ یہ پہلی کوتاہی ہے، اس کی خبر گیری نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ نے تمہیں مال دیا ہے، تمہارے عزیز رشتہ داروں میں، اہل محلہ میں، ملک والوں میں یتیم ہوں گے، ان کی دیکھ بھال کرنا، ان کی نگرانی کرنا، ان کی ضروریات کو پورا کرنا، یہ تمہاری ذمہ داری میں ہے، مگر تم پوری نہیں کرتے۔ تو اللہ تعالیٰ تمہارے رزق میں تنگی کر دیتا ہے، ورنہ اللہ تعالیٰ کو تمہارے ساتھ کوئی ذاتی عناد نہیں ہے۔ اور دوسرا مفہوم یہ بیان کرتے ہیں کہ تم یتیم کا حصہ بھی خود کھا جاتے ہو، اس کا حصہ دیانتداری کے ساتھ اس کو نہیں دیتے، اس کا حق مار لیتے ہو، تو یتیم کا خیال نہیں رکھتے۔ دوسری کوتاہی اللہ جل وعلا ارشاد فرماتے ہیں وَلَا تَحَاضُّونَ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ، اور تم نہیں ابھارتے، نہیں ترغیب دیتے کہ مسکین کو کھانا کھلایا جائے، یعنی مسکینوں کے کھانا کھلانے پر تم ترغیب بھی نہیں دیتے۔ یہ دوسری کوتاہی ہے۔ رب تعالیٰ نے تمہیں مال دیا ہے، تم یتیم مسکین کو کھانا کھلاؤ، لباس پہناؤ، ان کی ضروریات جو بنیادی ہیں ان کا خیال رکھو، اور اگر خود توفیق نہیں ہے، استطاعت نہیں ہے، ہمت نہیں ہے، تو دوسروں کو آمادہ کرو کہ یہ مساکین ہیں، ان کا خیال رکھو، ان پہ خرچ کرو۔ اور خیال رکھنے والے ہیں مگر نسبتاً بہت کم ہیں، جس طرح ہونا چاہیے تھا اس طرح نہیں ہو رہا۔ اسی طرح معاشروں میں اونچ نیچ بڑھتی ہے جب اہل ثروت اہل غربت کا خیال نہیں رکھتے۔ تیسری کوتاہی جو اللہ جل وعلا نے ارشاد فرمائی ہے وہ ہے وَتَأْكُلُونَ التُّرَاثَ أَكْلًا لَمًّا، کہ تم ان کی وراثت کو بھی کھا جاتے ہو سمیٹ کر، اپنا حصہ بھی کھا جاتے ہو اور دوسروں کا حصہ بھی کھا جاتے ہو جن کا حق اللہ تعالیٰ نے ثابت کیا ہے۔ بہنوں کا حصہ نہیں دیتے، بیٹیوں کا حصہ نہیں دیتے، پھوپھیوں کا حصہ نہیں دیتے۔ اور چوتھی کوتاہی اللہ جل وعلا نے ارشاد فرمائی ہے وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا، اور تم مال سے بہت زیادہ محبت کرتے ہو، اس قدر محبت کرتے ہو کہ حلال حرام کی تمیز بھی بھول جاتے ہو۔ یاد رکھیں ساتھیوں کہ جائز طریقے سے اگر مال آئے تو برا نہیں ہے، لیکن اگر حلال حرام کی تمیز کے بغیر آئے گا تو یقیناً وبال ہوگا، اور آج یہ تمیز تقریباً اٹھ چکی ہے۔ اس مقام پر اللہ تعالیٰ نے 4 کوتاہیاں بیان فرمائی ہیں، اور یہ اکثر ممالک اور اکثر علاقوں میں پائی جاتی ہیں۔ پھر اللہ جل وعلا ارشاد فرماتے ہیں کلا اذا دکت الارض دکا دکا، خبردار جب زمین کو کوٹ دیا جائے گا، یعنی ریزہ ریزہ کر دی جائے گی۔ یہاں پہ پھر اہل مکہ، کفار مکہ اور مشرکین مکہ کو یہ بتلایا جا رہا ہے کہ قیامت برپا ہوگی، اور زمین جب ریزہ ریزہ کر دی جائے گی، یہ پہاڑ اٹھا دیے جائیں گے، گڑھے پر کر دیے جائیں گے۔ کیونکہ جس طرح ہم گزشتہ اسباق کے اندر یہ تسلسل کے ساتھ پڑھتے آ رہے ہیں کہ مشرکین مکہ، کفار مکہ منکر تھے قیامت کے، اور ان کی زندگیوں میں ظلم اسی وجہ سے انتہاؤں کو پہنچ چکا تھا کہ وہ یہ سمجھتے تھے کہ مرنے کے بعد دوبارہ نہیں اٹھائے جائیں گے، اور یہ قیامت کا برپا ہونا، قیامت کا قائم ہونا، اس میں کچھ حقیقت نہیں۔ اور یہی چیزیں پچھلی قوموں کے اندر بھی تھیں جن کا ہم نے گزشتہ سبق کے اندر تذکرہ پڑھا ہے، قوم عاد، قوم سمود اور فرعون کے احوال، کہ وہ بھی یہی سمجھتے تھے۔ جب وہ یہ سمجھتے تھے کہ وہ اکاؤنٹیبل نہیں ہیں تو پھر ان کی زندگی کے اندر ظلم انتہاؤں کو پہنچ گیا، اور جب بھی ظلم حد سے بڑھتا ہے تو پھر مٹ جاتا ہے۔ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں لا تری فیہا عوجا ولا امتا، اور نہیں دیکھے گا تو اس میں کوئی کجی اور نہ کوئی ٹیلا، یعنی زمین اس دن برابر کر دی جائے گی جس دن قیامت برپا ہوگی۔ وجاء ربک والملک صفا صفا، اور آئے گا تمہارا رب اور فرشتے صف بصف۔ اللہ رب العالمین کیسے آئیں گے؟ یہ متشابہات میں سے ہے
اور اس کا علم اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی کو نہیں۔ اللہ رب العالمین اپنی شیان شان آئیں گے۔ وجیء یومئذ بجہنم، اور لایا جائے گا جہنم کو۔ جہنم کے بارے میں آتا ہے کہ اس کی 70 سے زائد لگامیں ہیں، اور ہر لگام کو پکڑنے والے 70,000 فرشتے ہیں جو اسے گھسیٹ کر کھینچ کر قیامت والے دن لے کر آئیں گے اور رب تعالیٰ کے سامنے پیش کریں گے تاکہ سب اس کا منظر دیکھ لیں۔ اللہ رب العالمین سورۃ الشعراء آیت نمبر 91 کے اندر فرماتے ہیں وَبُرِّزَتِ الْجَحِیمُ لِلْغَاوِینَ، اور ظاہر کر دیا جائے گا دوزخ کو گمراہوں کے لیے، اور مومنوں کے سامنے جنت کا نظارہ ہوگا۔ وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِینَ، اور قریب کر دیا جائے گا جنت کو پرہیزگاروں کے لیے۔ یومئذ یتذکر الانسان، اس دن یاد کرے گا انسان اپنی کوتاہیوں کو، کفار اس دن یاد کریں گے اپنی کوتاہیوں کو۔ وَأَنَّىٰ لَهُ الذِّکْرَىٰ، اور کہاں فائدہ دے گا اس دن کا یاد کرنا۔ اس دن کوتاہیاں کمیاں یاد آئیں گی مگر فائدہ مند نہیں ہوگا اس دن کا پچھتانا اور پریشان ہونا۔ اب پچھتائے کیا ہوت جب چڑیاں چگ گئی کھیت۔ اس دن کی پریشانی، پشیمانی، شرمندگی کوئی فائدہ نہیں دے گی۔ یقول، کہے گا انسان یا لیتنی قدمت لحیاتی، ہائے افسوس، ہائے افسوس مجھ پر کہ کچھ آگے بھیجتا اس زندگی کے لیے، میں اپنی اس زندگی کے لیے کچھ نیکیاں بھیج دیتا، اب تو واویلے کے سوا کچھ نہیں ہے۔ وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ، اور جس دن کاٹے گا ظالم اپنے ہاتھوں کو، پھر ان کے پیچھے بھاگے گا جن پیشواؤں نے اور جن سرداروں نے اسے گمراہ کیا، تو کہے گا اللہ تعالیٰ سے کہ بے شک ہم نے اطاعت کی اپنے سرداروں کی اور اپنے بڑوں کی، پس انہوں نے ہمیں گمراہ کیا، اے پروردگار ان کو دگنا عذاب دے اور ان پر لعنت بھی بھیج، بڑی لعنت بھیج۔ اور اب تعالیٰ فرمائیں گے میں نے تمہیں عقل نہیں دی تھی؟ دنیا میں ہم میلا چلا نوٹ تک نہیں پکڑتے، ہم فوراً مطالبہ کرتے ہیں اسے بدل دیجئے۔ اتنی سمجھ تو ہے نا بندے کو، کھوٹا سکہ اور پھٹا ہوا نوٹ لیتے ہوئے انسان کی عقل کام کرتی ہے، لیکن جب عقائد کے اندر گند شامل کیا جاتا ہے، جب عقائد کے اندر ملاوٹ کی جاتی ہے، جب دین بدل کر ہمارے سامنے پیش کیا جاتا ہے تو ہم کیسے قبول کر لیتے؟ فَيَوْمَئِذٍ لَا يُعَذِّبُ عَذَابَهُ أَحَدٌ، اس دن رب جیسی کوئی سزا نہیں دے گا۔ دوزخ کی آگ دنیا کی آگ سے 69 گنا تیز ہے جس میں جلیں گے، اور مارنا مقصود ہی نہیں ہوگا۔ اگر مارنا مقصد ہو تو اس آگ کا ایک شعلہ ہی کافی ہے، لیکن لا يموت فیہا ولا یحیا، اس کے اندر نہ تو مرے گا اور نہ ہی زندہ رہے گا۔ یعنی جو دوزخ کے اندر زندگی ہے وہ موت سے بدتر زندگی ہے۔ اللہ رب العالمین محفوظ فرمائے ولا یوثق وثاقہ احد، اور اس دن اللہ رب العالمین کی طرح کوئی بھی نہیں جکڑے گا۔ ہاتھ پاؤں میں ہتھکڑیاں اور بیڑیاں ہوں گی اور گلے میں طوق ہوگا۔ فی سلسلۃ ذرعها 70 ذراعا فاسلکوہ، ایسی زنجیریں جن کی لمبائی 70 گز ہے، ان سے جکڑ دیا جائے گا۔ یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے اطمینان والے نفس، ارجعی الی ربک، اپنے رب کی طرف لوٹ، راضیۃ مرضیہ، تو اس سے راضی، وہ تجھ سے راضی۔ قرآن پاک کے اندر نفس کی 3 اقسام کو بیان کیا گیا، نفس امارہ، لوامہ اور نفس مطمئنہ۔ نفس امارہ وہ ہے جو ہر وقت بدی کا حکم دیتا، انسان کو برائی پہ آمادہ کرتا۔ ان النفس لامارۃ بالسوء، بے شک نفس بہت حکم دیتا ہے برائی کا، دن رات مکر و فریب اور جھوٹ ہی میں لگا رہتا ہے۔ دوسرا نفس لوامہ ہے جو غلطی ہونے پر ملامت کرتا ہے کہ تو نے برا کام کیا، برائی کو برائی سمجھتا ہے، اور یہ بھی اچھا ہے۔ نفس کی تیسری قسم ہے نفس مطمئنہ، جو شخص نیکیوں میں لگا رہتا ہے، برائیوں کے قریب نہیں جاتا، عقیدہ درست رکھتا ہے، نمازیں، روزے اور سب اعمال دین حق کے مطابق سر انجام دیتا ہے، اس کو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اے نفس مطمئنہ، لوٹ آ اپنے رب کی طرف، تو رب سے راضی، رب تجھ سے راضی۔ فادخلی فی عبادی، یہ اس کے لیے انعام کا اعلان ہے، فادخلی فی عبادی، پس داخل ہو جاؤ میرے بندوں میں جو جنت میں ہیں، وادخلی جنتی، اور داخل ہو جا میری جنت میں۔ اللہ تعالی ہمیں نفس مطمئنہ عطا فرمائے اور ایسے اعمال کرنے کی توفیق نصیب فرمائے جو اللہ تعالیٰ کے قرب، اللہ تعالیٰ کی رضا کا باعث ہوں۔ اللہ جل وعلا ہمیں ویسا بنا دے جیسا وہ ہمیں پسند کرتا ہے۔
اللہ تعالی ہمارے برے اعمال کو معاف فرمائے اور مزید برے کاموں سے اللہ تعالی ہمیں محفوظ فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔